اس لیے کہ اتنا غرق ہو گئے تھے اپنے دنیاوی کامیابی میں، اللہ کے آگے جھکنا ان کو اپنی شان کے خلاف لگتا تھا۔ یہ تکبر ان کاغذ کے ٹکڑوں پر اور ان سونے چاندی کے سکوں کے اوپر، اللہ کے آگے نہ جھکتے تھے، اللہ کو راضی کرنا نہ چاہتے تھے، سب کو ڈبا دیا اللہ نے۔ اللہ نہیں امپریس ہوتا کسی کے دولت سے اور گھروں سے اور فن سے اور ان کی ٹیلنٹ سے اور ان کی تعلیم سے یا ان کی ڈگریوں سے۔ کون امپریس ہوئے گا کہ اچھا تم MIT کی ڈگری لے کر بیٹھے ہو یا تم ییل کی ڈگری لے کر بیٹھے ہو؟ وہ دیکھیں گے تم نے نماز پڑھی تھی یا نہیں، تم جماعت سے نماز پڑھتے تھے، تم نیکیاں کرتے تھے، تم گناہوں سے بچتے تھے۔ تو محسن بچائے جاتے ہیں اور مجرم نہیں بچائے جاتے۔ اب ذکر ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ ان پر تو جو اللہ کو ٹوٹ کے پیار آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پہ، لیکن کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب ہم آیات پڑھتے ہیں تو ہمارا دل رشک سے بھر جاتا ہے کہ کیا شان تھی، کیا مقام تھا۔ لیکن قربانیاں بھی تو دیکھیں نا، کام بھی تو ان کا دیکھیں۔ کام کیا تو نام ہوا، بغیر کام کے کیسے یہ نام ہوتا؟ کام کیا تو یہ مقام ملا۔ ایسے تو نہیں اللہ خلیل بنا لیتا ہر ایرے غیرے کو نا، صرف دعویٰ کرنے والے کو تھوڑی کہ تم نے نام رکھ لیا ہے اپنا عبداللہ تو تم سمجھنے لگ جاؤ کہ میں تو واقعی عبداللہ ہو گیا ہوں۔ نہیں، دیکھو ذرا کیسے تھے ہمارے یہ بندے۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا علیہ السلام، انہی کے گروہ میں سے تھا۔ مراد کیا ہے؟ انہی کے دین پر تھا، یعنی توحید پر۔ تمام انبیاء بھائی بھائی ہیں۔ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا۔ قلب سلیم، سلامت دل، عیب سے مبرہ، منزہ، اعلیٰ، عرفہ دل، سلامت دل، ہولسم ہارٹ، خوبصورت، اللہ کی محبت سے لبریز، ہر شک اور شبہ سے خالی، اللہ پر کامل بھروسہ، کوئی بدگمانی نہیں رب کے لیے، نہ کوئی سرکشی کا خیال بھی دل میں آیا کہ نہ بات مانوں، اور نہ کبھی انعام کی لالچ پیدا ہوئی کہ ملے گا کیا، کیوں کروں فرما برداری، کیا ملے گا مجھے۔ بس وہ تو سر تسلیم انہوں نے خم کر دیا، حنیف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، مسلم، حنیف مسلم تھے۔ جیسے کائنات فرما بردار ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام فرما بردار تھے۔ جب ان کے رب نے ان سے کہا اسلم، فرمائے اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا اپنے رب کے لیے۔ واٹس ان اٹ فار می، کبھی نہیں پوچھا مجھے کیا ملے گا۔ بس جیسے کائنات فرما بردار ہے، بغیر صلے کے تمنا کے کائنات اللہ کا حکم مانتی ہے، ایسے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا۔ سلامت دل تھا، اور یہ قلب سلیم ہے جو جنت کی قیمت ہے۔ جو قلب سلیم لے کر آئے گا، یہ سب سے بڑا میڈل ہے، یہ سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے، یہ ہے داخلے کی گارنٹی۔ یہ لے کر آ جاؤ، یہ وہ سفارش ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ یہ پرچہ لاؤ، یہ پرچی چلے گی وہاں پر۔ تم قلب سلیم لے کر آؤ، پھر تم جنت میں داخلہ پالو گے۔ صحیح فطرت کی رہنمائی میں انہوں نے اپنا سفر طے کیا، اور وہی نے ان کی رہنمائی کی، اور وہ ہدایت پا گئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کن چیزوں کو پوج رہے ہو۔ یہ ہے قلب سلیم کی علامت کہ برائی فوراً پہچان جائے انسان کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ تو صحیح نہیں، یہ کیوں ایسے کر رہے ہیں، اللہ نے تو یہ کرنے کو نہیں کہا۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہے ان کاموں سے، لیکن اللہ راضی تو نہیں۔ تو انہوں نے فوراً ٹوکا۔ قلب سلیم، سلامت دل، نرم نرم دل، متقی دل، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ انسان اپنی عبادت کے خول میں بند ہو کر بیٹھ جائے اور کسی کو کچھ بھی نہ کہے کہ یہ برا مان جائیں گے، بلکہ انہوں نے تو فوراً اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کس کی تم عبادت کرتے ہو۔
افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹے گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ یعنی ان کی عقل پر ماتم ہے کہ اتنے انٹیلیجنٹ بنتے ہو، ایسے تعلیمی یافتہ، اتنے پروگریسو بنتے ہو، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تمہارا علم تمہاری رہنمائی کیوں نہیں کر رہا؟ گھڑ لیے تم نے، خود ہی معبود گھڑ لیے، خود ہی تم نے اسٹیچوز بنا لیے، خود ہی کوئی ڈسکوریز کر لی، ان کو پوجنے لگ گئے، اللہ کو چھوڑ دیا۔ کیا رویہ ہے تمہارا؟ فما ظنکم برب العالمین، آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ کیا سوچا تم نے اللہ کے بارے میں؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے؟ اللہ کی پکڑ سے تم ایسے بے فکر ہو گئے ہو؟ فما ظنکم برب العالمین، کہ تم اللہ کے ساتھ شریک بناؤ گے تو اللہ کا غضب نہ بھڑکے گا تمہارے اوپر؟ یا یہ کہ تم نے کیا اللہ کا اندازہ نہ لگایا ہے کہ تم کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کی ضرورت پیش آ گئی؟ نعوذ باللہ تم نے ادھورا یا نامکمل سمجھا اللہ کی ہستی یا اللہ کی قدرت کو، کہ ہم کچھ چیزوں کو شریک کر کے، کچھ ایڈیشن کر کے ہم اللہ کے تصور کو مکمل کر دیں۔ تم نے کیا ادھورا تصور باندھا ہے اپنے رب کا؟ وما ظنکم برب العالمین، کیا نامکمل تصور ہے تمہارا اللہ کے بارے میں؟ تم نے سوچا اللہ محتاج ہے کسی کا؟ تو وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدرت کا اندازہ نہ لگا سکے جیسے کہ اندازہ لگانے کا حق تھا۔ یعنی انہوں نے اپنی قوم پر حجت قائم کر دی، سمجھانے کی، زبانی کلامی تبلیغ کی بھرپور کوشش کی۔ کیا ہوا؟ کوئی قوم میں سے ساتھی نہ بنا، کوئی نکل کر نہ آیا، جماعت مہیا نہ ہو سکی، انتظار نہیں کیا کہ لوگ ملیں تو میں آگے کچھ کروں، خود ہی پھر انہوں نے مسلح اقدام بھی کر دیا، اور یقیناً یہ اللہ نے وحی بھیجی ہوگی اور وحی کی روشنی میں انہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔ رسول ہر نیا قدم اٹھانے سے پہلے رسولوں کے پاس وحی آتی ہے، اجازت ملتی ہے تو کام کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے خود قرآن میں پڑھا، کفو ایدیکم کہا گیا تھا مسلمانوں سے، اپنے ہاتھ باندھ کے رکھو، انہوں نے مسلح اقدام نہ کیا مکے میں۔ پھر سورہ حج میں ہم نے پڑھا کہ ان کو قتال کی اجازت دی گئی، کہ تم اب ہاتھ سے بھی جہاد کر سکتے ہو، ہتھیاروں کا بھی جہاد کر سکتے ہو۔ اجازت ملی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہتھیاروں کا جہاد کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے زبانی کلامی تبلیغ کی، پھر جب ان کو اجازت ملی کہ اب آپ ہتھیار اٹھا سکتے ہیں اس قوم کے خلاف، تو انہوں نے ہتھیار اٹھائے۔ اس کا آگے ذکر ہے، یعنی کہ کئی سال کا وقفہ ہے ان سب آیات کے درمیان۔ یہ نہیں کہ بس ایک کے بعد ایک دن کہا انہوں نے کہ تم کس کی پوجا کر رہے ہو، اور اگلے دن انہوں نے مسلح اقدام کر دیا، یہ نہیں ہوا۔ عرصہ گزرا ہوگا، وقت گزرا ہوگا۔ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، پھر اس نے تاروں پر ایک نظر ڈالی۔ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اور کہا کہ میری طبیعت خراب ہے۔ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا انداز حجت پوری کرنے کا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی دعوت اور مقصد کے لحاظ سے تو ہمیشہ ایک ہی رہے، سیم توحید کی دعوت دی، لیکن جس قوم کی طرف وہ بھیجے گئے ان کے مزاج کے اعتبار سے، جو قوم کا ایپٹیٹیوڈ تھا، جو قوم کا انکلینیشن تھا، جو رجحان تھا قوم کا، اس کے حساب سے اور اپنی شخصیت کے حساب سے دعوت دینے کا انداز ان کا تھوڑا تھوڑا فرق رہا۔ کنونس کرنے کا، ان کو قائل کرنے کا انداز الگ الگ ہوتا تھا انبیاء کا۔ مثلا یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تمثیلوں میں بات کرتے تھے، پیرابلز میں۔ کچھ انبیاء قانون کے حوالے سے بات کرتے تھے، اور کچھ انبیاء نصیحت کے انداز میں بات کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز تھا وہ ان کا استدراج کا انداز تھا، استدراج، یعنی کہ وہ آہستہ آہستہ لوگوں پر گھیرا ڈالا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم انتہائی حجت باز قوم تھی، بڑے ڈیبیٹر تھے، اور یہ ہو جاتا ہے جو دنیاوی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں ان میں جھک بہت پیدا ہو جاتی ہے، بحث بہت کرتے ہیں، کوئی بات یہ آسانی سے سننے کو تیار نہ ہوا کرتے تھے۔
اس مزاج کی وجہ سے استدراج کا طریقہ اختیار کیا ابراہیم علیہ السلام نے. مخاطب پر ایسا یہ اس کو باتوں میں ایسا گھیرتے تھے اور پھر ایسی جگہ سے دلیل لاتے تھے کہ جہاں سے مخاطب کو خیال بھی نہ ہو، وہ سوچ بھی نہ سکتا ہو کہ دس ول لیڈ آن ٹو دس، یہ بات یہاں پہنچے گی جا کر. اور اس میں انداز کیا ہوتا تھا؟ ایک تھا توریا تے سے، تے واؤ رے یہ ہے. توریا یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ بالکل درست ہے، لیکن پیش کرنے کا انداز ایسا ہو کہ سننے والا غلط فہمی میں پڑ جائے، وہ مس انڈرسٹینڈ کر جائے. یہ جھوٹ نہیں ہوتا، یہ توریا ہوتا ہے. اور اس توریے کا ہمیں ذکر ملتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں. جیسے کہ یہاں دیکھیں، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ایک نظر ڈالی انہوں نے تاروں کے اوپر. اب ایسے ہی دیکھا، لیکن لوگ کیا سمجھے کہ تاروں سے رہنمائی لے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تارہ پرست قوم تھی نا، ستارہ پرست قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کی جو قوم تھی. جب انہوں نے دیکھا ابراہیم علیہ السلام یوں تاروں کو دیکھ رہے ہیں، وہ ایسے ہی دیکھ رہے ہوں گے. قوم نے کیا سمجھا؟ شاید تارے کچھ بتا رہے ہیں. پھر کہا فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، میں بیمار ہوں. اب یہ کہہ رہے ہیں، یہ دو، ایک عمل ہے ان کا، ایک قول. قوم نے دونوں کو کنیکٹ کر لیا خود ہی. سمجھ آئی آپ کو بات؟ انہوں نے کہا اچھا تاروں سے ان کو یہ پتا چلا کہ یہ بیمار ہونے والے ہیں، تارے بتا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا اپنے منہ سے کہ ستارے کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار ہونے والا ہوں. انداز ایسے اختیار کیا کہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو گئی. کوئی زبان سے جھوٹ نہیں بولا. اور یہ جو انہوں نے فرمایا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کہ بیمار ہوں، سر میں درد ہو، یا بتوں کی پوجا دیکھ کر طبیعت ان کی بھاری ہو گئی ہو. ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم فیلنگ سک، کہتے ہیں نا اس طرح سے، آئی ایم سک آف دس تھنگ، یہ بھی تو ہم کہتے ہیں. ایک سک ہوتا ہے جسمانی بیماری، ایک ہوتا ہے کہ ذہنی طور پہ انسان پریشان ہو جائے، اپسیٹ ہو جائے ذہنی طور پہ. تو کہا کہ میں تنگ ہوں یا میں بیمار ہوں. سقیم جو ہے یہ مریض کے مقابلے میں ہلکا لفظ ہے، ہلکی طبیعت خراب ہونا. اب جب یہ ہوا تو وہ جو جا رہے تھے لوگ سارے کے سارے، کوئی اپنا جشن منانے کے لیے، بتوں کا جشن، شہر سے باہر کوئی جشن ہو رہا تھا، وہ تو سب کے سب چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بیماری کی وجہ سے پیچھے چھوڑ گئے. فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، چنانچہ وہ لوگ اس کو چھوڑ کر چلے گئے. اب وہ چلے گئے یعنی شہر خالی ہو گیا. مندر ان کا تھا وہاں شہر کے اندر جہاں بت رکھے ہوئے تھے. اب اس مندر کے اندر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ، ان کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گئے. فَقَالَ، تو کہا، أَلَا تَأْكُلُونَ، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ یہ سارے حلوے منڈے آپ کے سامنے رکھے ہیں تو آپ ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے؟ اب یہ کیا انداز ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام جھوٹ بول رہے ہیں؟ نعوذ باللہ. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ اس کو کہتے ہیں کہ سامنے والا سچ سمجھ رہا ہو اور انسان اس کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی بات کہہ رہا ہو تو وہ جھوٹ ہو جاتی ہے چیز. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، ایک سٹیٹمنٹ ہے، یعنی کہ ایک بات کو کرنے کا انداز ہے. ان کو پتہ ہے یہ نہیں کھاتے تو پوچھنا کیوں؟ ایک حجت سی قائم ہو رہی ہے. الا تاکلون، آپ کھاتے نہیں، کیا ہو گیا؟ ما لکم لا تنطقون، آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آپ تو بولتے بھی نہیں، ہونٹ تو بنے ہوئے ہیں تو بولتے کیوں نہیں؟ مراد ہے کہ یہ کیا حال ہے؟ اتنے مجبور، اتنے محتاج ہیں، ایسے بے بس ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. فراغ علیہم ضربا بالیمین، اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، یعنی کہ ان سب کو توڑ دیا. اب یہ کیا ہوا؟ یہ ان کا سمجھیں کہ جہاد ہوا، یہ ہتھیاروں کا ان کا جہاد تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک ٹیم میسر آ گئی تھی، تو آپ نے فتح مکہ کے موقع پر آپ نے بت توڑے تھے، طاقت میسر آ گئی تھی آپ کو، دین کا غلبہ کرنا تھا. یہاں دین کا غلبہ تو ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، لوگ ساتھ ہی نہیں دے رہے تھے، دین غالب کیسے ہوتا؟ تو کم از کم اپنی طرف سے انہوں نے حجت جو ہے وہ پوری کر دی. تو ساروں کو انہوں نے توڑ دیا. سورہ انبیاء میں بھی ہم یہ قصہ پڑھ چکے ہیں.
مسلح اقدام انہوں نے کر لیا، انتظار نہیں کیا کہ سب جمع ہوں تو میں کروں، خود کر گئے جو کر سکتے تھے اپنے بس پڑتے. یہ ہے جہاد، اپنے بس پڑتے کر جانا جہاں تک کیا جا سکے. فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ، وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. خبر پہنچ گئی ابراہیم نے یہ کام کر دیا، دوڑے واپس. یزفون، زا فا فا اس کا مادہ ہے، اسی سے لفظ بنا ہے شب زفاف. شب زفاف کہتے ہیں ویڈنگ نائٹ کو، جب دلہا دوڑتا ہے دلہن کی طرف. تو یہ دوڑتے ہوئے آئے سارے کے سارے، یزفون بھاگے اس کی طرف. قالا، اب جب آئے اور ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا انہوں نے جواب دیا، اتعبدون ما تنحتون، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ یہ کہ کیا عقل ماری گئی ہے تمہاری؟ کیوں اتنے تم کم عقل ہو گئے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے تم نے یہ بت بنائے ہیں، خود ان کی آنکھیں بنائی ہیں، خود ان کے ہونٹ بنائے ہیں، خود جانتے ہو نہ دیکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ بولتے ہیں، اور تب بھی تم ان کو ہر چیز کا مالک مانتے ہو، ان کے آگے ماتھے ٹیکتے ہو، دعائیں کرتے ہو ان سے. خود گھڑی ہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے. واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. یہ سب اللہ کی تخلیق ہے. تم کو بھی اللہ نے بنایا ہے، اس مٹی کو بھی اللہ نے بنایا ہے جسے تم نے اپنے بت بنائے ہیں. تو ان بتوں کے مالک کو پوجو نا، اس مٹی کے مالک کو پوجو. اس مٹی کو تم نے کیا خدا بنا دیا؟ اب وہ خاموش تو ہو گئے، کوئی جواب تو ان کو ملا نہیں. کیا کہتے؟ غصہ بہت آیا. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اس کو دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين، انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنی چاہی تھی مگر ہم نے انہی کو نیچا کر دکھایا. یہ آپ دیکھیں ان کا حال مشرک کلچر کا، کہ اپنے بتوں کو بچانے کے لیے ایک انسانی جان کے پیچھے پڑ گئے. یہ ہوتا ہے مشرک کلچر، کہ بتوں کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ انسانی جانوں کی پھر ویلیو نہیں رہتی. اس بے جان چیزوں کے لیے، ان بے جان آرٹی فیکٹس کے لیے ایک انسان کی جان لے رہے ہیں. اس پر ان کا ضمیر ملامت نہیں کرتا، لیکن کلچر کے نام پہ، ٹریڈیشن کے نام پہ، روایات کے نام پہ کیا کچھ لوگ کر جاتے ہیں. اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہوا، کہ بتوں کی اتنی اہمیت ہے کہ انسانی جانوں کی اہمیت نہیں. افغانستان میں آپ نے سنا ہوگا جب انہوں نے وہ بدھا کے مجسمے ڈھائے تھے تو کتنا پوری دنیا کے اندر غلغلہ مچا تھا، کس قدر ہنگامہ اور شور مچایا گیا تھا. تو وہاں کے لوگوں نے کہا، افغانیوں نے، کہ ہمارے بچے مرتے رہے تو کوئی نہ آیا بچانے کے لیے، اور دو بت کیا توڑے کہ ساری دنیا جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ان کے دفاع کے لیے. تو یہ ہے نا ہیومن فالی، جس کو ہم کہیں شیطان کا چکر، انسانی حماقت. ایسی ویلیوز گڈمڈ ہو جاتی ہیں، نام لے رہے ہوتے ہیں جسٹس کا اور انصاف کا اور انڈیپینڈنس اور آزادی، ہیومن رائٹس کا، انسانی حقوق کا نام لے رہے ہوتے ہیں. انسانی حقوق پامال ہوتے چلے جاتے ہیں اور نہ جانے کہاں انسان کے ریسورسز لگتے رہتے ہیں. تو یہ انہوں نے کام کیا اپنے بتوں کو بچانے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کر پھینک دیا آگ کے اندر، وہ تو اللہ نے بچا لیا. عقل سے ابراہیم علیہ السلام نے روشنی حاصل کی، رب کو پہچانا. وہ مقصد اور اپنی ایک راہ متعین کرنے کے لیے تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے. اب اس راہ پر چلنا یہ دوسرا کام ہے. عقل آپ کو راستہ دکھا دے گی، اسی لیے کہتے ہیں کہ عقل چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے. چراغ ہے، آپ کو یہ روشنی کر دے گی، صراط مستقیم پر روشنی کر دے گی عقل. لیکن صراط مستقیم پر آگے چلا نہیں سکتی عقل. یہ عقل کی عجیب بات ہے، عجیب پیراڈاکس ہے. عقل سیدھا راستہ دکھا تو دے گی، لیکن سیدھے راستے پر چلنے سے روکے گی، کہے گی عقل مندی نہیں ہے، اس میں وزڈم نہیں ہے، ڈونٹ ڈو دس، تمہارا نقصان ہو جائے گا. تو اگر صراط مستقیم پر چلنا ہے تو وہ تو جذبات چلائیں گے. عمل کے لیے تو عقل کو ایک طرف اٹھا کے رکھنا ہوگا. یہاں عقل ساتھ نہیں رہے گی، روکے گی، سمجھائے گی کہ اپنی جان بچاؤ، اپنا دفاع کرو.
عملی جرت کے لیے عشق اور جذبات کی ضرورت ہوتی ہے. تو عقل اور جذبات کا توازن ہونا چاہیے. اس کو ہم کامن سینس کہتے ہیں، اور کامن سینس سب سے زیادہ ان کامن ہے، سب سے ریئر کامن سینس ہی ہے. کامن سینس کیا ہے؟ جس کو اردو میں ہم کہیں عقل سلیم. کہاں عقل سے کام کرنا ہے، کہاں جذبات. اگر جذبات کی جگہ بھی عقل کو رکھ دیا، یہ پیروں کی بیڑی بن جائے گی. عقل عمل پر قدم اٹھنے نہیں دے گی. تو عقل کی روشنی میں نہ قربانی، نہ ہجرت، نہ جہاد، کچھ نہیں ہو سکتا. جذبات کرواتے ہیں، دلواتے ہیں قربانی، جذبات کرواتے ہیں جہاد، جذبات کرواتے ہیں ہجرت. تو یہ جذبات بھی بڑی چیز ہے. وہ شعر آپ کو سنایا ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اس کو تنہا بھی چھوڑ دے. کبھی دل سے بھی فیصلے کیا کریں، کبھی جذبات کی وجہ سے بھی فیصلے کیا کریں. ایموشنز بھی فیصلے کرواتے ہیں. ٹھنڈی ٹھنڈی عقل فیصلے نہیں کرواتی. یہ ٹھنڈا ٹھنڈا تعلق اللہ سے کوئی عمل نہیں کروا سکتا. یہ اس طرح کا انسپٹ فیتھ، لائف لیس قسم کا ایمان، بے جان ٹھنڈا مردہ ایمان، یہ کیا عمل کروائے گا انسان سے؟ وہ تو جو لیونگ برننگ پیشن ہوتا ہے نا، جذبہ انسان کے اندر، وہ انسان کو عمل پر لے کر چلتا ہے آگے. تو ابراہیم علیہ السلام چل پڑے اللہ کی طرف. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اللہ توکل پہ چل پڑے. ہجرت کر دی، جگہ ہی چھوڑ دی، ماحول چھوڑ دیا، جو جانی پہچانی زندگی تھی چھوڑ دی. آج بھی لوگ ہجرت کرتے ہیں. اگر پتہ چلے کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، اللہ کو پسند نہیں ہیں، لوگ نوکریاں چھوڑتے ہیں، شوق چھوڑتے ہیں، صحبت چھوڑ دیتے ہیں، ہابیز چھوڑ دیتے ہیں. بہت کچھ جو فیملیئر ہوتا ہے، جو جانی پہچانی چیزیں ہوتی ہیں، دوست احباب لوگ چھوڑ دیتے ہیں اللہ کی خاطر. یہ ان کی ہجرت ہے. تو کہا کہ میں تو چل پڑا اپنے رب کی طرف. سیہدینی، ان قریب وہ ہدایت دے گا مجھے. لوگ اتنے آرام دہ لائف سٹائلز چھوڑ دیتے ہیں دین کی خاطر. دین خطرے میں لگ رہا ہوتا ہے، بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں دین بچانے کے لیے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کو نہ سنبھالے؟ اللہ سے ہدایت کی امید پر روانہ ہوئے، اللہ نے سب چیز ان کی بنا دی. فرمائے ربی حبلی من الصالحین. دعا فرمائی اے پروردگار مجھے صالحین میں سے عطا فرما. مراد ہے کہ سب کچھ میں چھوڑ رہا ہوں، تو اللہ اب تو مجھ کو اچھی صحبت عطا فرما، اچھی اولاد عطا فرما، اچھے خاندان والے عطا فرما. اب دیکھیں ایک آدمی ہجرت کر رہا ہے نا، لیکن آگے کتنوں کے لیے اس نے ماحول بنا دیا نیکی کرنے کا. تو ایک ہجرت کرنے والا بہت سے لوگوں کے لیے آسانی کر دیتا ہے، ان کو راہ دکھا دیتا ہے. کہنے کو بارش کا پہلا قطرہ، یوں سمجھیں وہ بارش کا پہلا قطرہ ہوتا ہے، لیکن حقیر کہیں سے نہیں. کم ہونا یا چھوٹے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ حقیر ہیں. ایک بھی ہو اور وہ جذبے کے ساتھ کام کر جائے، بہت سے لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. تو وہ چل پڑے، دعا کی انہوں نے، اللہ نے دعا قبول فرمائی. فبشرناہ بغلام حلیم. اس کی دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. یقیناً کسی کو بھی تنہا رہنا تو پسند نہیں ہوتا نا، سب چاہتے ہیں کہ میرے ساتھی ہوں. لیکن ہجرت اور تنہائی شروع میں تو جڑی ہوتی ہے، جیسے راستہ اور مسافر، ایسے ہجرت اور تنہائی ہے. اس کے بعد انسان اللہ سے ضرور دعا کرے کہ اللہ جو کچھ میں نے چھوڑا ہے اس سے زیادہ بہتر چیز مجھ کو عطا فرما دے. جو ساتھی میں نے چھوڑے ہیں ان سے بہتر ساتھی مل جائیں، جو شوق چھوڑے ہیں ان سے بہتر مصروفیات مجھ کو عطا فرما دے، ان سے بہتر شوق عطا فرما دے. جن کاموں میں پہلے وقت خرچ ہوتا تھا اس سے بہتر کاموں میں مصروف رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ دل لگا دے، وہ چیزیں اچھی لگنے لگ جائیں. تو صالحین میں سب کچھ آ گیا، صالح لوگ بھی، صالح شوق، صالح اعمال، صالح صحبت، صالح ماحول، ہر چیز اللہ تعالیٰ اچھی دے دے. اور اللہ سب اچھا دینے پر قادر ہے، کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے. ہم مانگیں اور پھر عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دے دی ایک نیک لڑکے کی، نیک بیٹے کی. فلما بلغ معه السعی. اور جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، یعنی 86 برس کی عمر میں تو دعا قبول ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی.
اب ان کی عمر تقریباً 100 برس کی تھی، اور ذکر ہے یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا۔ اسماعیل علیہ السلام تقریباً 12-13 سال کے ہو گئے۔ اب وہ جو بچے پالنے کی مشقت ہوتی ہے وہ گزر گئی، اب پھل پانے کا وقت آیا۔ بچوں میں اور خاص طور پہ اولاد میں سے بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں اور نیک ہوتے ہیں، فرما بردار ہوتے ہیں، وہ جس طرح خدمت کر کے ماں باپ کا دل خوش کرتے ہیں اس کی کوئی اور مثال مل نہیں سکتی۔ نیک اولاد، فرما بردار اولاد ماں باپ کی آنکھوں کا تارا ہوتی ہے، ٹھنڈک پہنچاتی ہے والدین کو۔ بھاگ بھاگ کے والدین کے وہ کام کرتے ہیں، کہنا سنتے ہیں، کہنا مانتے ہیں، ہاتھ پاؤں بن جاتے ہیں، خاص طور پہ باپ کے۔ ماں تو بس دیکھ کر ہی خوش ہوتی ہے، باپ تو بہت کام بھی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں پہلے باپ خود ڈرائیونگ کرتے تھے، جب بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر باپ ڈرائیونگ نہیں کرتے، بیٹا ہی کرتا ہے۔ بہت سارے کام بیٹے اپنے سر لے لیتے ہیں، اپنی ذمہ داری لے لیتے ہیں، تو باپ کو آرام دیتے ہیں، باپ کو سکون فراہم کرتے ہیں، مشورے دیتے ہیں باپ کو، اس کی پریشانیاں شیئر کرتے ہیں۔ یعنی کہ اب انویسٹمنٹ پانے کا وقت آ گیا نا، جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، محنت آپ نے کی، انویسٹمنٹ کیا، اب ریٹرن مل رہا ہوتا ہے، اولاد خدمت کر رہی ہوتی ہے۔ تو باپ ہے ابراہیم علیہ السلام اور بیٹا ہے اسماعیل علیہ السلام جیسا، تو سوچیں ذرا کیا وہ دل کی ٹھنڈک بنے ہوں گے اپنے والد کی۔ اتنی اچھی اولاد، اتنی نیک اولاد۔ لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی باقی ہیں۔ جب اتنے بڑے ہو گئے، ساتھ بھاگ دوڑ کرنے لگ گئے اسماعیل علیہ السلام، قالا، فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے، یا بنیہ، اے میرے بچے۔ یہ پیار کا انداز ہے نا، چھوٹے بچے نہیں تھے دودھ پیتے، تھے تو بڑے، لیکن پیار سے کہا، اے میرے بچے، انی ارا فی المنام، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی اذبحوک، کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ متواتر 3 دن وہ یہ خواب دیکھتے رہے۔ عام انسان کا خواب تو شیطانی بھی ہو سکتا ہے، اور عام انسان اگر ایسا خواب دیکھے وہ ہرگز عمل نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ شریعت کے دائرے سے باہر ہے چیز۔ عام انسانوں کے خواب محفوظ نہیں ہوتے، پروٹیکٹڈ نہیں ہوتے، اور اگر انسان کو یہ کام ایسا دیکھے کرتا ہوا اپنے آپ کو خواب میں جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو، جیسے قتل اولاد سے منع کیا گیا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تقتلوا اولادکم، تم مت قتل کرو اپنی اولاد کو، تو کوئی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا، کبیرہ گناہ ہوگا، حرام کام ہے، شیطانی خواب ہوگا وہ۔ لیکن انبیاء کا معاملہ عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا تھا، عام انسانوں پر تو وحی نہیں آتی، انبیاء پر وحی آیا کرتی تھی اللہ کی طرف سے، اور ان کے خواب بھی وحی ہوا کرتے تھے، خواب ان کے سچے ہوتے تھے۔ انبیاء کو بالکل شیطانی خواب نہیں آیا کرتے تھے، ان کی حفاظت ہوا کرتی تھی۔ ہم آگے پڑھیں گے سورہ جن میں کہ اللہ تعالیٰ جن ہستیوں کے پاس اپنا پیغام رکھواتا تھا ان کے آگے پیچھے پہرے دار بٹھا دیے جاتے تھے جو ان کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ تو نبی کا تو خواب بھی وہی ہوتا تھا، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ وہی ہی کا حصہ ہوتی تھی چیز۔ تو جو انہوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے جو کہ دیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی ذرا بیٹے کا ریئیکشن، رد عمل دیکھنا چاہتے تھے کہ دیکھیں اب بیٹا کیا کہتا ہے، قربان تو بیٹے کو ہونا ہے نا۔ تو کہا کہ بتا تیری کیا رائے ہے؟ قالا، بیٹا بھی آخر کس کا بیٹا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ کہا یا ابتی، اے میرے والد، افعل ما تؤمر، کیا کہہ رہے ہیں؟ افعل ما ترا نہیں کہہ رہے کہ کر گزریے جو آپ نے دیکھا، کہہ رہے ہیں کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ بیٹے نے کہا کہ ابو آپ تو نبی ہیں، اللہ آپ کو خواب دکھا رہا ہے، اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا تھا سورہ مریم میں، صادق الوعد، وعدے کے سچے، خود بھی وعدے کمٹمنٹ پورے کرنے والے اور کمٹمنٹس پورے کروانے والے، اپنے والد کا کمٹمنٹ پورا کرانے میں ان کے مددگار، لوپ ہولز نہیں دکھا رہے، ہچر مچر نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں کہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے، ابو آپ کو تو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کیجئے۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین،
ان قریب انشاءاللہ آپ مجھ کو صابروں میں پائیں گے۔ حکم سامنے آ گیا، اب تو کوئی چوائس نہیں، اور اللہ پر توکل کر کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو میں صابر رہوں گا، من الصابرین کہہ رہے ہیں، انی صابرون نہیں کہہ رہے۔